یہ حکومت کو آخری وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایسا احتجاج کریں گے کہ ان کو لگ سمجھ جائے گی کہ یار یہ انہوں نے پنگا کن سے لے لیا ہے. اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ ایک ظالمانہ ٹیکس ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہے. جو یہ ٹیکسز ہیں یہ جو ہے نا ان کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے اور ہم جو ہر ممکن بنائیں گے کہ جو گورنمنٹ اس کو جو ہے نا واپس لے ٹیکسز کو اور ریل اسٹیٹ جو ہے سروائیو کر سکے. ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ظالمانہ ٹیکسز جو عوام پہ لگائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جا سکے تاکہ جو ہمارا کاروبار ہے وہ مزید جو ہے نا ترقی کرے اور مزید چل سکے. ان ٹیکسز کو ختم کیا جائے تاکہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار دن بدن بحال ہو. السلام علیکم. خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ رخسار احمد. اس ٹائم میں موجود ہوں گلبرگ گرین میں. میرے ساتھ موجود ہیں عاصم سیٹھی صاحب جو کہ یہاں کے ہم آواز گروپ کے صدر تھے. انہوں نے گزشتہ الیکشن میں جو ہے حصہ لیا, خاص کر پراپرٹی ڈیلروں کے لیے یہ بہت سارا کام کر چکے ہیں اور ابھی بھی جو ہے ہم آواز گروپ کے یہ صدر ہیں اور خاص کر پراپرٹی ڈیلروں کے لیے کام کرتے ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے جیسے جو ہے ملک میں مہنگائی بڑھی اور معاشی استحکام جو ہے پیدا ہوا اور مختلف جو ریٹ چیزوں کے بڑھے, اسی طرح پراپرٹی میں بھی ٹیکس لگایا گیا. اور میں آپ کو اگر تفصیلات سے آگاہ کرتا چلوں تو پراپرٹی میں جو ہے مختلف ایسے ٹیکسز لگائے گئے جس کے لیے اسلام آباد میں جو ہے اس ٹائم بھی احتجاج جاری ہیں اور مختلف مطلب پورے پاکستان میں جو ہے پراپرٹی ڈیلر اس ٹائم جو ہے سراپا احتجاج ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں عاصم صاحب, ان سے جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم جی. اس وقت پورا پاکستان ہی ان ٹیکس کی وجہ سے بڑا پریشان ہے, خاص طور پہ جو ہمارے ریلیٹرز ہیں اور جو سارے چل رہے ہیں اس وقت جو پراپرٹی کا خاص طور پہ کام کر رہے ہیں. اس ٹیکس کی وجہ سے ہم بہت سخت مشکلات میں چلے گئے ہیں. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ مارکیٹ کو بہتر کرنے کے لیے کچھ چیزیں کوئی اقدامات اٹھائے جائیں, لیکن اس ٹیکس کے بعد تو بالکل ہی مارکیٹ ڈاؤن ہو چکی ہے. جی یہ بتائیے گا, اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے ٹیکسز ہیں جو لگے ہیں پراپرٹی ڈیلروں کے, اس کے حوالے سے تھوڑی بہت آگاہ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو. لیکن جی پہلے ہی ٹیکس ٹھیک ٹھاک تھا اور اب اس کو انہوں نے بڑھا کے 2 گنا 6 گنا انہوں نے کر دیا ہے. جہاں پہ اگر پہلے 30-35 ہزار ٹیکس بنتا تھا وہ اب لاکھوں میں چلا گیا ہے, سیلر کے لیے بھی اور پرچیزر کے لیے بھی. اور یہ چیزیں جو سی ہے نا, اس جو ٹیکس بڑھانے کا مجھے نہیں سمجھے کہ حکومت کی کیا پالیسی تھی. جب تک ٹیکس کم تھا ٹرانسفر زیادہ ہوتی تھی, ریونیو ہوتا تھا. اب اس کے بعد اس ٹیکس کے بعد تو لوگوں نے سیل پرچیز جو پہلے کرتے تھے وہ بھی بند کر دیا ہے کیونکہ اتنا ٹیکس بڑھ گیا ہے. تو اس وجہ سے تو حکومت کو بھی بہت بڑا نقصان ہوگا, لیکن ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. ہمارا اس وقت پچھلے دنوں میں ایک احتجاج بھی ہوا پریس کلب میں اور وہاں پہ سردار طاہر صاحب جو فیڈریشن کے اس وقت صدر بھی ہیں ان سے بھی بات ہوئی. ادھر ہمارے جو دوسری طرف عاطف بٹ صاحب ہیں پروگریسو اتحاد کی طرف سے, ان سے بھی بات ہوئی. تو میرا بھی یہی ان کے ساتھ بات چیت یہی تھی کہ جو بھی احتجاج کیا جائے اس پہ مل کے کیا جائے اور ہمیں بڑا اسٹرانگلی احتجاج کرنا چاہیے. اور اس پہ جب تک ہم احتجاج نہیں کریں گے, ایک ہو کے احتجاج نہیں کریں گے, تو یہ ہمارے ٹیکس اگر اسی طرح لگے رہے تو ہماری یہ جو ریل اسٹیٹ کا کام ہے یہ بالکل تباہ ہو جائے گا. سر آپ کی کیونکہ ایک بزنس کی طرف بھی گہری جو ہے نظر رہتی ہے اور خاص کر جو ہے معاشی استحکام جو پاکستان کے اندر ہے اس پہ بھی گہری نظر رہتی ہے. یہ بتائیے گا, حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے یہ IMF کی طرف سے جو ہے کچھ معاہدے ہیں ان کی جو ہے تکمیل کی جا رہی ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں حکومت کا کام بنتا تھا, ان کا یہی کام بنتا تھا کہ وہ پہلے ملک کو اور جو ان کی عوام ہے ان کے لیے ان کے بارے میں سوچا جائے. IMF اگر کہتی ہے کہ آپ آٹا 500 روپے کلو کر دیں, ایسے ایگریمنٹ کر لیں گے تو وہ ہمارے لیے عوام کے لیے تو نہیں ہوں گے. لیکن حکومت کا جو اس وقت جو بھی چیز چل رہی ہے وہ ٹوٹل IMF پہ چل رہی ہے. لیکن IMF کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یار جو وہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے اور وہ عوام کے حق میں ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ عوام کو اور جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو آپ بالکل ہی مار دیں, ان کو آپ دفن کر دیں. IMF کے کہنے پہ کیا آپ ساری دنیا کو پاکستان کو وہ کیا قبر کے اندر داخل کر دیں؟ ایسا نہیں ہوتا. حکومت کو چاہیے کہ وہ جو اپنے جو عوام ہے اس کے بارے میں بھی سوچے, ملک کے بارے میں بھی سوچے. ایسا ٹیکس لگائے جو ہم بھی دیتے ہوئے خوش ہوں. ہم ٹیکس تو دیتے ہیں, دیکھیں ریل اسٹیٹ کے جو بزنس کر رہے ہیں اور جو ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہمیں حکومت سہولت کیا دیتی ہے؟ کچھ بھی نہیں, زیرو. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. ایسے کوئی مناسب ٹیکس کوئی اگر بڑھائیں یہ تو مناسب بڑھائے جائیں. کوئی 1% بڑھائیں, انہوں نے 10% بڑھا دیے ہیں. تو اس پہ اب احتجاج کے علاوہ میرے حساب سے تو کوئی حل نہیں ہے. لیکن اگر ہم احتجاج بھی کرتے ہیں
تو ہمیں سب کو مل کے احتجاج کرنا پڑے گا, تو اس پہ ہمارا کوئی ہمیں فائدہ ہوگا. نہیں تو پھر ویسے ہم پریس کانفرنس کر کے اس طرح انٹرویو دے کے ہم اپنا ٹائم ہی ویسٹ کریں گے. جی سر یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ محافظ ہیں خاص کر جو ہے پراپرٹی بزنس کے جتنے بھی ڈیلر ہیں ان کے, اور یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم جو پورے پاکستان میں یہ جو ٹیکس عائد ہوئے ہیں اس سے صرف جو ہے سیلر نہیں بلکہ پرچیزر کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, اور دونوں کے متعلق جو ہے آپ کو یہ رائے دینا چاہیں. سر دیکھیں, صرف سیلر اور پرچیزر ہی نہیں, اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی ہمارے ساتھ کنسٹرکشن اس میں آتی ہے, اس میں بہت ساری اور ہماری جو ہے نا وہ بزنس ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. سیمنٹ مطلب بہت انڈسٹریز ہیں جو افیکٹ ہو رہی ہیں. اس وقت تحفظ صرف ایک یہ نہیں کہ ہماری یہ صرف جو پرچیز کر رہا ہے پراپرٹی اور جو سیل کر رہا ہے اس کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے. اس وقت اگر ہم اس کے اوپر احتجاج نہیں کریں گے اور حکومت ہمارا کا ساتھ نہیں دے گی تو یہ ساری انڈسٹری تباہ ہو جائیں گی. صرف جو ایک گھر بنتا ہے جب یا کوئی پلازا بنتا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کتنی انڈسٹریز جو ہے نا وہ منسلک ہیں. اس کے ساتھ آپ کا سیمنٹ کی جو ہے نا وہ انڈسٹری منسلک ہے, اسٹیل, ہر چیز دیکھ لیں آپ, مزدور کتنے لوگ آپ کے ادھر ہوتے ہیں, سب چیزیں بند ہو چکی ہیں. تمام اس وقت بزنسز بند ہو چکے ہیں, ٹھپ ہوئے ہیں. پہلے بھی بہت مسئلہ تھا, اس وجہ سے تو بالکل ہی جنہوں نے کام کرنا تھا وہ اب بند ہو چکا ہوا ہے. ہمارے یہ بتائیے گا کہ خاص کر حکومت کے لیے آپ کا کیا مطالبہ ہے, اس کے علاوہ آپ جو ہے اگر مطلب ٹیکس نہ ختم کیے گئے آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ سر دیکھیں, اب ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت سے کہ وہ جلد سے جلد اپنے جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کریں اور ان ٹیکسوں کو ختم کیا جائے. بالکل منیمم جہاں تک کر سکتے ہیں تھوڑا سا بڑھائے, لیکن ہمیں اگر یہ لوگ ٹیکس ختم نہیں کرتے تو انشاءاللہ ہم لوگ سب مل کے جو پاکستان پورے جو ہمارے جو ریلیٹرز ہیں جو اس کے ساتھ انڈسٹری جو مل کے جو ہم انشاءاللہ ایسا احتجاج کریں گے کہ ایک دفعہ پہیہ جام کریں گے پورے پاکستان کا, اسلام آباد بند کریں گے. جب تک یہ کام نہیں کریں گے تو یہ انشاءاللہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں, تب اگر انہوں نے ہمارا ٹیکس ختم نہ کیے تو ہم انشاءاللہ ایسا احتجاج کریں گے, یہ ایک دفعہ سوچیں گے, ان کو یہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ٹیکس ختم ہو. ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم اس وقت حکومت پہ کوئی پریشر رکھیں, دنیا پہ ہمارا بیڈ امپریشن جائے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹیبل ٹاک سے مسئلہ حل ہو جائے. لیکن مجھے اور ہماری جو اس وقت فیڈریشنز ہیں وہ اس وقت اس چیز پہ ہی لگے ہوئے ہیں کہ وہ ٹیبل ٹاک پہ ہو جائے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام ایسے ہو. ہم یہ حکومت کو آخری وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایسا احتجاج کریں گے کہ ان کو لگ سمجھ جائے گی کہ یار یہ انہوں نے پنگا کن سے لے لیا ہے. اس وقت موجود ہیں کاشف صاحب, ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو گزشتہ چند روز پہلے حکومت کی طرف سے ظالمانہ ٹیکس لگایا گیا اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام. سر یہ جو پالیسی اس ٹائم لانچ کی گئی ہے کیونکہ ملک کی معیشت جو ہے وہ ابھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی اور ملک بالکل ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک تھا, اور موجودہ دور میں اس طرح کی ظالمانہ پالیسی جو لانچ کی گئی ہے خاص کر کے کاروباری طبقے کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاروباری طبقے کے ساتھ ایک دشمنی کے موافق ہے اور ہم اس ٹیکس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ ایک ظالمانہ ٹیکس ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہے. میرے ساتھ موجود ہیں عادل بھائی جو کہ اس پراپرٹی کے بزنس میں ایک بڑا نام ہے ان کا, اور خاص کر گلبرگ کے اندر جو ہے بہت بڑا نام ہے. السلام علیکم سر. جی السلام. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ظالمانہ ٹیکس جو ہے حکومت نے لگائے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ہم ان کی بہت بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں. ظالمانہ ٹیکسز کیونکہ پہلے بھی بہت زیادہ تھے اور حکومت کی وجہ سے حکومت کی طرف سے اب کافی زیادہ اور ٹیکسز بڑھ گئے ہیں جن کی وجہ سے کام تو کافی جو ہے نا معیشت ہمارے کام پہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے ان ٹیکسز کی وجہ سے. پراپرٹی کو جو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ ہے اس پہ یہ بہت زیادہ متاثر ہو گیا ٹیکس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو ڈیلر ایسوسی ایشن جو ہمارے بھائی یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا کاروبار ہی اسی چیز پہ ہے. ٹھیک ہے, اسی سے یہاں سے ہی کماتے ہیں, اور لیکن وہ ٹیکس کی وجہ سے کافی جو ہے نا متاثر ہیں ان دنوں میں اور وہ بالکل کوئی کام نہیں کر پا رہے. خاص کر مارکیٹ میں جو بزنس کر رہے ہیں پراپرٹی ڈیلر اور آپ کے پاس کسٹمر بھی آتے ہیں, آپ ان دونوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم کسٹمرز کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان میں جو ڈیلر ایسوسی ایشن ہے ان کے ساتھ مل جل کے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان ٹیکسز میں جو ہے نا ہم کمی لا سکیں. ہم بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اس کے پیچھے. ٹھیک ہے, احتجاج دن بدن کل بھی ہم احتجاج کیا, ہم نے مزید بھی کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ہمارا عوام کے ساتھ اور جو کسٹمر ہیں ان کی بھی تعاون چاہیے ہمارے ساتھ تاکہ ہم ان میں کمی لا سکیں. ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ظالمانہ ٹیکسز جو عوام پہ لگائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جا سکے تاکہ جو ہمارا کاروبار ہے وہ مزید جو ہے نا ترقی کرے اور مزید چل سکے. اصل میں یہ جو ابھی آپ کو پتہ ہے کرائسس کا دور چل رہا ہے, جو ہماری معیشت ہے وہ دن بدن تنزلی کا شکار ہے. تو اس موجودہ صورتحال میں جیسے ریل اسٹیٹ ایک بڑا بزنس ہے پاکستان کا,
جہاں سے بہت سارے لوگوں کا روزگار چل رہا ہے جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں یہ سارے. تو اس صورتحال میں انہوں نے جو اس طرح کی پالیسی لانچ کی ہے یہ تو بالکل ایک ناسمجھی والی بات ہے. ٹھیک ہے, اس سے مزید ملک میں کرائسس ہوگا, معیشت ڈاؤن ہوگی, تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کیونکہ یہ 3% ٹیکس فائلر کا اور 10% پہ لے گئے 10% پہ یہ نان فائلر کا, یہ تو سراسر زیادتی ہے. اس سے ہمارا بزنس دن بہ دن کم ہوگا اور ایک معیشت میں تنزلی کا شکار ہوگی. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس فیصلے پہ غور کیا جائے. بہت شکریہ. جی, ہم اس ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو کچھ دن پہلے حکومت کی طرف سے ایک بم گرایا گیا ہے ٹیکسز کا, اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ان ٹیکسز کو ختم کیا جائے تاکہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار دن بہ دن بحال ہو. ساتھ موجود ہیں ضیاء اللہ صاحب, ان سے جانیں گے گزشتہ جو ہے کچھ روز پہلے ظالمانہ ٹیکس جو حکومت کی طرف سے لگایا گیا ہے, خاص کر اس کے حوالے سے ان سے جانیں گے. سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیے گا. جی, میرا نام ضیاء اللہ ہے. میں کیپٹل زون اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ گلبرگ سے ہوں اور میں گلبرگ کا رجسٹرڈ ڈیلر ہوں اور پلس میں EMC کنسلٹنٹ کا سیلز پارٹنر بھی ہوں. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ظالمانہ ٹیکس لگایا گیا ہے حکومت کی جانب سے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, اس میں مختلف جو ہے نا ہیں ٹیکسز ہیں. اگر میں جو ہے نا اس کے بیک گراؤنڈ پہ جاؤں تو جو ہے 1.5-2 سال پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ہم صرف جو ہے DC ریٹ کو بڑھائیں گے, ہم ٹیکس ریٹ کو نہیں بڑھائیں گے. لیکن جو ہے 6 مہینے سال پہلے جو ہے DC ریٹ کے ساتھ ساتھ ٹیکس ریٹ کو بھی بڑھایا گیا اور ابھی پھر جو ہے نا جو ہیں فائلرز ان کو 3% تک کر دیا گیا اور نان فائلرز کو 10.5% تک کر دیا گیا. میرے خیال میں یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور پلس اس کے علاوہ جو آج کل جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ڈیمڈ انکم 7E جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ ہے. خاص کر یہ بتائیے گا کہ 7E جو ہے اس کا بہت ایشو چل رہا ہے, خاص کر پراپرٹی ڈیلروں میں بہت نام سنا ہے اس کا. یہ کیا آخر اس میں کیا چیز ایسی جو ہے اتنی ڈسکس ہو رہی ہے؟ جی, یہ ایک جو ہے نا اضافی ٹیکس ہے جو کہ ایک 1% آپ کو جو بھی آپ ویلیو شو کرتے ہیں ادھر DC ریٹ پہ یا آپ اس کی جو بھی ٹرانزیکشن ویلیو ہے اس پہ 1% اور ٹیکس لاگو ہو گیا ہے, جو کہ آپ کی جو ہے نا کچھ ایگزامپشنز ہیں جو فائلر کے لیے, جس طرح 2.5 کروڑ روپے 25 ملینس کے اوپر جو بھی آپ کی پراپرٹی جس پہ آپ جو ہے جس میں آپ رہ نہ رہے ہوں, جہاں پہ آپ بزنس جو ہے نہ کر رہے ہوں یا آپ کی رینٹل انکم نہ ہو جو کہ آپ نے جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن میں جو ہے شو کی ہوتی ہے, تو اس کے علاوہ جو بھی آپ کی 25 ملین سے اوپر ہوگی اس کی جو ہے نا 1% جو ہے ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. اور خاص طور پہ اس میں ایک اور جو ہے وہ ہرڈل کریٹ کی گئی ہے کہ وہ ایک فارم کریٹ کیا گیا ہے جو کہ آپ کمشنر کے پاس جو ہے وہ لے کے جائیں گے اور وہ ودن 7 days اس کو سرٹیفائی کرے گا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ ریئل اسٹیٹ کو تباہ کرنے کی ایک کوشش ہے. خاص طور پہ انٹریکشن اس طرح سے FBR کے سٹاف کے ساتھ جو ہے نا اور پھر ودن 7 days میں اس کو اس طرح سے جو سائن کر کے دینا کمشنر کا, یہ ایک طرح کے ٹیکس دینا ہی پڑے گا کیونکہ وہ جو ہے نا گورنمنٹ سے اس طرح سے کام لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ٹیکس سرکل کو بڑھائے, ٹیکس نیٹ کو بڑھائے, جو نان فائلرز ہیں جو ہے نا پے نہیں کرتے ہیں جو ہے نا اس طرف جائے رادر دین کہ جو ہے طبقہ پہلے ٹیکسز دے رہا ہے اسی پہ آپ جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ بنتے جائیں, تو وہ بہت بڑی زیادتی ہے. ٹیکس جو ہے سرکل جو ہے نا جو کہ ریل اسٹیٹ کی طرف سے جاتا ہے وہ آلموسٹ 20% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اسی طرح جو سیلریز پرسن ہے یہ تمام لوگ جو ہے نا وہ ہم بیوروکریٹس کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی سیلریز, ان کی پینشنز تک, ان کی جو بھی فیسلٹیز ہیں, لیکن آپ صرف انہی پہ ہی ٹیکس جو ہے لگاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جس سے جو ہے نا اکانومی بحال نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک اس کو تباہ کرنے کی ایک جو ہے نا سازش ہے. کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ ٹیکس حکومت نہیں لگا رہی بلکہ IMF کے کچھ معاہدے ہیں جن کے تحت جو ہے یہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ IMF یہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا ریل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگائیں یا سیلری پرسنٹ پہ ٹیکس لگائیں, اور وہ آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ گاڑیاں لے لیں یا جو گورنمنٹ کے ہیں امپلائیز اس پہ آپ 35% ان کی آپ انکم جو ہے بڑھا دیں. IMF کہتا ہے کہ جو میں نے آپ کو لون دیا ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس کو جو ہے نا ہمیں واپس کیسے کریں گے. تو گورنمنٹ کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ایک آسان سا فارمولہ ملا ہوا ہے کہ یہ
जो हैं वो जो लोग टैक्स दे रहे हैं उसी का ही आप रेट बढ़ा देते हैं, कभी आप उनकी डीसी वैल्यू बढ़ा देते हैं, कभी आप जहाँ डीम्ड इनकम के नाम से जो कि जो है वेल्थ टैक्स है जो है उसके नाम से आप जो है पिछले सालों से उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। खासकर हुकूमत और प्रॉपर्टी डीलरों को अब क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हमने 25 जुलाई को इस्लामाबाद प्रेस क्लब में इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशंस और फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स जनाब मुशर्रत एजाज साहब, सरदार तहर साहब और गुलबर्ग से हमारे बहुत जहाँ डीलर ने वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया और एहतजाज किया कि ये एक जुल्माना कार्रवाई है, आप इसको रोकें। और इंशाल्लाह ताला हम जो ये टैक्सेस हैं ये जो है ना इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करते रहेंगे और हम जो हर मुमकिन बनाएंगे कि जो गवर्नमेंट इसको जो है ना वापस ले टैक्सेस को और रियल स्टेट जो है सर्वाइव कर सके। जी, हमारे साथ ज़ियाउल्लाह साहब मौजूद थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है ज़ालिमाना टैक्स जो है आवाम पर भी लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो है पाकिस्तान की माशी तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला तबका प्रॉपर्टी डीलर, जो कि एक जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं मैशियत में, इसमें जो है क्या फ़र्क पड़ेगा और इन्होंने बताया कि इसका हल क्या है, आखिर हुकूमत जो है किस तरह से इसमें काबू पा सकती है। अपने मेज़बान राजा रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।